السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، وہی منصفوں کی روایتیں، وہی فیصلوں کی عبارتیں، میرا جرم تو کوئی اور تھا پر میری سزا کوئی اور ہے۔ جی ہاں، آج ایک بار پھر سندھ کے سازشی ٹولے نے سندھ پولیس پر ایک شب خون مارتے ہوئے اپنے مفادات کو نقصان پہنچانے والے سندھ پولیس کے درویش صفت آئی جی ڈاکٹر کامران فضل کو بالکل اسی طرح سے ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے ان کے عہدے سے تبدیل کروا دیا گیا، جس طرح اس سے قبل سردار فیاض احمد خان لغاری اور غلام حیدر جمالی کو بھی ان کے عہدے سے تبدیل کروایا گیا تھا۔ حالانکہ یہ ایک بظاہر تو ایک عدالتی فیصلہ ہے اور اغوا کے ایک مقدمے کو جواز بنا کر معزز جج صاحبان نے جو ہے سندھ پولیس کے موجودہ آئی جی کو اس عہدے کے لیے غیر موزوں قرار دیا، جبکہ اغوا کا مقدمہ جو ہے براہ راست جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن اور خود ایسٹ زون کے ڈی آئی جی مقدس حیدر اور ایس ایس پی ایسٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ اگر کارروائی کرنا مقصود ہے تو پھر ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم جو ہے وہ عدالت کی جانب سے جاری کیا جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے عدالتی حکم اسی افسر کے خلاف جاری کروایا گیا جو اس سازشی ٹولے کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا اور ان کے مفادات کو دربار لگانے کی صورت میں اور اس میں کیے جانے والے فیصلوں کے نتیجے میں جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا تھا۔ پچھلے دنوں میں نے اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کیا تھا کہ 2 ایس ایس پیز کی جو پوسٹنگ ہوئی ہے وہ پوسٹنگ جو ہے وہ سازشوں کے گرد اس وقت گھوم رہی ہے، جس میں خاص طور سے علی شیر جاکرانی کو جو ان کے عہدے سے تبدیل کروانے کا حکم جاری کیا تھا ڈاکٹر کامران فضل کی جانب سے، یعنی ان کو ایم ٹی سے جو ہے تبدیل کر کے جو ویلفیئر میں ان کی پوسٹنگ کر دی گئی تھی، یہ انتہائی خطرناک آرڈر جو ہے وہ ڈاکٹر کامران فضل نے جاری کیا تھا، اور یہی آرڈر جو ہے وہ ان کے خلاف اب جو کارروائی کی گئی ہے اس کا پیشی خیمہ وہی آرڈر بتایا جاتا ہے۔ یہ خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کہتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ کہ سندھ حکومت جو ہے وہ عدالتی حکم کے بعد کیا کارروائی کرتی ہے۔ آیا جو ہے وہ عدالتی احکامات کے نتیجے میں جو ہے خود کامران فضل کو ان کے عہدے سے یا ان کی پوسٹ سے تبدیل کرتی ہے، یا کہ پھر سندھ حکومت جو ہے اس معاملے کو لے کر جو ہے سپریم کورٹ میں جانے کا ارادہ رکھتی، کیونکہ یہ خود پولیس کے حلقوں میں جو ہے اس تبدیلی سے جو ہے بڑی بے چینی اور کی لہر دوڑ چکی ہے۔ ایک دربار کے لگائے جانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا اس موجودہ آئی جی ڈاکٹر کامران فضل نے، جس سے بہت سارے جو متاثرہ اور مظلوم پولیس افسران ہیں وہ مستفیض ہو رہے تھے، جن کے خلاف جو ہے سابقہ آئی جی مشتاق مہر نے اپنے پوسٹنگ کے دوران جو ہے وہ ناکردہ خطاؤں کے عوض انہیں بدترین سزائیں دی تھیں، اور ان کا ازالہ جو ہے وہ موجودہ آئی جی کامران فضل جو ہے انہی درباروں کے ذریعے کر رہے تھے، جس سے خود پولیس افسروں میں، پولیس اہلکاروں میں وہ جو لاوارث تھے، جن کا کوئی والی وارث سوائے اللہ کے کوئی نہیں تھا، وہ ان میں جو ہے خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور وہ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے۔ لیکن یہ سارے وہ کام تھے جو کہ سندھ کے سازشی ٹولے کو کسی بھی آنکھ نہیں بہا رہے تھے کہ ایک ایسا آئی جی جو کہ عارضی ہے، جو کہ مستقل آئی جی نہیں ہے، وہ اتنی زیادہ شہرت کیوں لے رہا ہے، کیوں مظلومین کو جو ہے وہ بحال کر کے اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کر کے وہ ایک طریقے سے سندھ پولیس میں ہیرو بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تمام تر اقدامات جو ہے سندھ پولیس کے وہ سازشی ٹولہ جو کہ خود پچھلے 32 سالوں سے جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے ایک اسٹے آرڈر کے پیچھے پناہ لیے ہوئے ہیں، وہ اسٹے آرڈر اگر آج ختم کر دیا جائے تو وہ دونوں کے دونوں جو افسران ہیں وہ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ یعنی ایک انکم ٹیکس میں اور دوسرا جو ہے فارن افیئر میں چلا جائے گا۔ انکم ٹیکس میں جانے والا افسر ممکن ہے کہ وہ سی بی آر کا چیئرمین بن جائے، اور جو دوسرا ہے جو فارن افیئر کا، اگر انہیں واپس ان کے ڈپارٹمنٹ میں گریڈ 22 میں جب پہنچ چکے وہاں تبدیل کر دیا جائے تو ممکن ہے کہ انہیں امریکہ یا فرانس کا سفیر بھی بنایا جا سکتا ہے، اگر ان کے وہ اسٹے آرڈر جو ہے وہ آج ختم
ختم کر دی جائے. لیکن لگ یہ رہا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اسٹے آرڈر اتنے مضبوط ہیں, اتنے نہ جانے کون سے کنکریٹ سے وہ بنائے گئے تھے کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اور ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ یہ اسٹے آرڈر ان کے ریٹائرمنٹ اور غالباً ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ اسٹے آرڈر جو ہے کہ تو اپنی جگہ برقرار رہیں گے. اتنے مضبوط اسٹے آرڈر جو ہے وہ ہے, یہ اسٹے آرڈر ہے جو کہ پچھلے 32 سالوں سے یعنی کہ 1988 میں یہ اسٹے آرڈر لیا گیا تھا, جو آج تک جو ہے جوں کا توں برقرار ہے. وہی اسٹے آرڈر کے نتیجے میں جو ہے وہی سازشی ٹولہ جو ہے وہ اس وقت سندھ پولیس میں جو چاہتا ہے وہ چھٹکی بجا کر دیتا ہے, جس کا زندہ ثبوت اور سب سے بڑا ثبوت جو ہے موجودہ آئی جی ڈاکٹر کامران فضل کے خلاف کارروائی کرنا. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ بظاہر جو ہے یہ ایک عدالتی فیصلہ ہے اور ایک لڑکی کے اغوا کا معاملہ ہے جو کہ سراسر ناانصافی ہے اور خود انصاف کا خون ہونے کے ایک طرح کا مترادف ہے. میں پہلے کہہ چکا تھا کہ وہی منصفوں کی روایتیں, وہی فیصلوں کی عبارتیں, برا جرم تو کوئی اور تھا اب میری سزا کوئی اور ہے. ڈاکٹر کامران فضل کا جرم یہ نہیں تھا, ان کا جرم صرف مظلومین اور متاثرہ یعنی کہ لاوارث پولیس والوں کے ساتھ انصاف کرنا ہی ان کا جرم بن گیا. اور انہوں نے عرفان مختار بھٹو کو اگر پوسٹنگ دی تو اس نے کون سا گناہ کیا, کون سا جرم کیا. ان کے ساتھ تو بیوروکریسی اور خود سندھ پولیس کے اس سازشی ٹولے نے جو ہے بدماشی کی تھی اور انہیں جو ہے 1 سال ریورٹ کر رکھا تھا غیر قانونی طریقے سے. اگر انہیں بحال کر کے انہیں ایک اچھی پوسٹنگ جو ہے ڈاکٹر کامران فضل نے دی تو کون سا جرم کیا جس جرم کی پاداش میں جو ہے وہ انہیں ان کے عہدے سے تبدیل کر دیا گیا. حالانکہ 1.5 ماہ بعد جو ہے ان کی مدت ملازمت پوری ہونے جا رہی ہے اور وہ ریٹائرڈ وہ کر دیے جاتے ہیں, لیکن اس سے قبل ہی جو ہے وہ انہیں سزا دیتے ہوئے اور انہیں اس سازشی ٹولے سے ٹکرانے کی پاداش میں جو ہے عدالتی فیصلے کے ذریعے ان کے عہدے سے تبدیل کروا دیا گیا. اسی کے ساتھ یہاں چاہتا ہوں. اللہ حافظ.